السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، عنوان ھذا کے حصہ اول میں جنگ پلاسی، جنگ بکسر، جنگ میسور، مارکہ بالا کوٹ اور انقلاب سن 1857 کا مختصر تذکرہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ اب اس دوسرے حصہ میں سن 1857 عیسوی کے بعد کے اجمالی واقعات کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ محکوم کا دل مردہ، افسردہ و نومید، آزاد کا دل زندہ، پرسوز و طربناک۔ میرے محترم، سن 1857 عیسوی کے انقلاب میں ناکامی کے بعد دردمند علماء دیوبند نے دیوبند کے اندر سن 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی تاکہ ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے رجال کار تیار کیے جائیں اور انگریزوں کے ذریعہ پھیلائے جانے والے ذہنی ارتداد کا دفاع کیا جا سکے۔ یہ ادارہ محض ایک مدرسہ ہی نہیں تھا بلکہ ایک مضبوط اسلامی قلعہ کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے اولین فرزند مولانا محمود حسن دیوبندی تھے، جو بعد میں شیخ الہند کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل 40 برس تک خفیہ تیاری کے بعد سن 1915 عیسوی میں برطانوی سامراج کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے دیوبند سے ایک تحریک شروع کی تھی۔ یہ تحریک مارکہ بالا کوٹ اور جنگ آزادی سن 1857 عیسوی کے انقلاب کے بعد سب سے بڑی تحریک تھی۔ اسی کو ریشمی رومال تحریک کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ افغانستان اور ترکی کی مدد سے ہندوستان میں فوجی انقلاب لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک ریشمی رومال میں ہندوستان کا نقشہ اور افغانستان کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہونے کی راہوں کو نقش و نگار کی شکل میں افغان بادشاہ کو سمجھایا تھا، مگر یہ رومال ان کے ایک خاص خادم کی جاسوسی کی بدولت پکڑا گیا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے شریف مکہ کی مدد اور توسط سے حضرت شیخ الہند، حضرت مدنی اور مولانا عزیر گل وغیرہ کو حجاز مقدس سے گرفتار کر کے مالٹا یعنی کالا پانی میں قید کر دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ساتھ مالٹا میں 3 برس 7 مہینے نظر بند رہے۔ شروع میں اس قید خانہ میں حضرت شیخ الہند کو کال کوٹری میں بند کیا گیا، جہاں چاروں طرف لوہے کی سلاخیں اس طرح لگی ہوئی تھیں جس کے اندر آدمی کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہوتا تھا، اور ادھر ادھر سہارا لینے سے وہ سلاخیں چبھتی تھیں اور جسم کو زخمی کر دیتی تھیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کے زندہ خانوں میں وہ دردناک سزائیں دی گئیں کہ ان کے بیان سے بدن لرزتا ہے، آنکھیں روتی ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد غسل کے لیے جب انہیں تخت پر لٹایا گیا تو دیکھنے والے حیرت زدہ تھے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کمر پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں، صرف ہڈیاں ہیں، اور وہ بھی سرخ و سیاہ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا گیا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ مولانا مدنی کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمانے لگے کہ میرے شیخ نے مجھے منع فرمایا تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اے لوگو، مالٹا کے جیل خانے میں آزادی کے نعرے کے جرم میں انگریز میرے شیخ کی کمر مبارک کو لوہے کی گرم گرم سلاخوں سے داغتا تھا، یہاں تک کہ گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی۔ انہی کے شاگرد مولانا
عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الہند کے بعد ریشمی رومال تحریک کے سب سے بڑے لیڈر تھے، تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں حضرت شیخ الہند نے انہیں افغانستان روانہ کیا تھا تاکہ وہاں کے جوشیلی قوم کو انگریزوں کے خلاف متحد کر سکیں۔ جب مولانا افغانستان کے لیے روانہ ہوئے تھے تو ان کی داڑھی نکل رہی تھی، مگر جب وہ روس و افغان کی بادہ پیمائی کر کے لوٹے ہیں تو ان کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ انجمن ثمرۃ التربیت اور جمعیت الانصار وغیرہ دوسری تحریکیں بھی چلائیں جن کے ذکر کا یہاں موقع نہیں ہے۔ طویل عمر ہے درکار اس کے پڑھنے کو ہماری داستاں اوراق مختصر میں نہیں۔ محترم، سن 1919 عیسوی میں جلیان والا باغ بھی اسی دور کی یادگار بن گیا، کیونکہ جلیان والا باغ امرتسر کا واقعہ اسی سال پیش آیا تھا۔ اس میں شہید ہونے والوں کی فہرست پر اگر نظر ڈالیں تو مسلمانوں کے ہر طبقہ کے لوگوں کو بڑی تعداد میں خون شہادت سے سرخرو پائیں گے۔ پھر تحریک خلافت میں ترک موالات اور عدم تعاون کا جوش ابھرا تو اس میں بھی علماء کرام ہی سن 1925 تک قیادت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ چنانچہ 20 نومبر سن 1921 عیسوی جمعیت کے لاہور اجلاس عام میں جو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے صدارت میں منعقد ہوا تھا، اس میں بھی ترک موالات کا مسئلہ چھایا رہا۔ جمعیت علماء نے پوری شدت کے ساتھ ترک کی تحریک میں اپنے ہم وطنوں کا ساتھ دیا اور عدم تشدد کی پالیسی پر عمل پیرا رہی، یہاں تک کہ چورا چوری کے واقعہ کے بعد اس تحریک میں 30,000 آدمی جیل گئے تھے، جن میں زیادہ تعداد علماء اور مسلم محبان حریت کی تھی۔ چورا چوری ایک جگہ کا نام ہے، یہاں کے باشندوں نے تحریک ترک موالات میں سول نافرمانی کے دوران حکومت کے 23 کارندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ بات گاندھی جی کی مقررہ حکمت عملی یعنی عدم تشدد کے خلاف تھی، اس لیے گاندھی جی نے تحریک التوا کا اعلان کر دیا تھا۔ جمعیت کا اجلاس کلکتہ 11 مارچ سن 1926 عیسوی حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں پہلی مرتبہ ہندوستان کی کامل آزادی کی تجویز منظور کی گئی۔ سن 1931 عیسوی میں کانگریس کی طرف سے جب پورے ملک میں گرفتاری دینے کا سلسلہ شروع ہوا اور پوری شدت سے سول نافرمانی کا پروگرام چلایا گیا تو جمعیت علماء نے صدق دل سے لبیک کہا۔ جمعیت علماء کا اجلاس امروہہ سن 1930 عیسوی میں تحریکات آزادی میں کانگریس کے تعاون کی تجویز منظور کر لی تھی، اس لیے سن 1932 کی تحریک سول نافرمانی میں جمعیت اور اس کے اراکین نے بھرپور حصہ لیا۔ اس تحریک کا طریقہ یہ تھا کہ جمعیت کی طرف سے ایک ڈکٹیٹر متعین کیا جاتا تھا جو پورے جوش و خروش کے ساتھ گرفتاری پیش کرتا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے ڈکٹیٹر صدر جمعیت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب قرار پائے تھے، جنہوں نے 1,00,000 افراد کی جلوس کی قیادت کرتے ہوئے دہلی کے آزاد پارک میں گرفتاری پیش کی اور 18 ماہ جیل میں رہے۔ ایک اندازہ کے مطابق تقریباً 90,000 افراد اس تحریک سول نافرمانی کے دوران گرفتار کیے گئے تھے، جن میں 44,500 مسلمان تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عوامی طور پر پورے ملک میں مسلم قیادت کی باغ ڈور جمعیت علماء کے ہاتھ میں تھی، اور ان علماء کو وہ مقام حاصل تھا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی ان کی باتوں کا وزن پوری طریقہ سے محسوس کرتے تھے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کی ایک جماعت مسلم لیگ بھی تھی، مگر 29 سال گزرنے کے باوجود اپنے آپ کو عوامی پارٹی میں تبدیل نہ کرا سکی تھی۔
اس کے اراکین عموماً اونچے درجے کے آرام پسند رؤسا اور پوش کالونیوں اور کوٹھیوں میں رہنے والے دولت مند تھے۔ ارباب جمعیت مسلم لیگ سے سمجھوتا کرنے کے وقت بالکل خالی الذہن تھے۔ ان کے سامنے صرف ملک و قوم کا مفاد تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ آزادی کے حصول میں جس قدر بھی متحد ہو کر کوشش کی جائے گی وہ برابر ہوگی۔ ان کی اس نیک نیتی یا سادگی کا مسلم لیگ نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی حمایت کے لیے جمعیت علماء کو خوب استعمال کیا۔ پھر آخر میں مسلم لیگ نے وہ گل کھلایا کہ نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یعنی اپنے اکلوتے ملک کی تقسیم اور ٹکڑے۔ تو مسلم لیگ میں روح ڈالنے والی جماعت تو یہی علماء کی جماعت تھی۔ اگر جمعیت علماء کا تعاون حاصل نہ ہوتا تو مسلم لیگ ہرگز عوامی مقبولیت حاصل نہ کر سکتی تھی، بلکہ تقسیم بھی مشکل ہو جاتا۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا علماء دیوبند اور حضرت شیخ الہند کے شاگردوں کا کہ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو علماء نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا اور اس کی آزادی کی خاطر بحر ناآشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجھدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ اس کو پروان چڑھایا تھا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ان کی جدوجہد اور قد و کاوش کو بھلا دیا گیا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کی نصاب کی کتابوں میں ایک دو کے علاوہ کسی کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ان کے نام کو ایسا بے نشان کر دیا گیا ہے کہ گویا جنگ آزادی میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ان احسان فراموشوں سے کوئی پوچھے کہ جولائی سن 1921 عیسوی کو کراچی کی عظیم الشان کانفرنس میں ٹینکوں اور توپوں کے سامنے کس نے سینہ سپر ہو کر انگریزی حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا تھا؟ وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی ذات گرامی ہی تو تھی، جنہوں نے برسر عدالت انگریز جج کے یہ دریافت کرنے پر کہ تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حضرت مدنی نے کہا کہ فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ آج بھی میرا یہی فتویٰ ہے کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جب یہ فتویٰ دہرایا تو مولانا محمد علی جوہر نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ حسین احمد خدا کے لیے بیان بدل دو، اس لیے کہ انہیں یہ خدشہ ہوا کہ کہیں بدبخت انگریز ان کے ساتھ برا سلوک نہ کر بیٹھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محمد علی جوہر، اگر آج میں نے بیان بدل دیا تو خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا، اس لیے آج یہ بیان نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ نیز خلافت کانفرنس کراچی میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے وقت میں شرکت کی کہ انہیں دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد مدنی نہیں آئیں گے، مگر لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب یہ مرد مجاہد کفن بردوش یعنی سر پہ کفن باندھ کر اسٹیج پر آئے اور جلسہ کی صدارت فرمائی۔ اسی کانفرنس میں حضرت نے انگریز کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت نے یہ شعر پڑھا تو جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے۔ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے،
تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے، اور پھر علماء کی قربانیوں اور اپنے ایک فتوے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، وہ شجر آزادی کے خون دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ غرض ہمارے اکابر نے ہر محاذ پر باطل سے پنجہ آزمائی کی ہے، اور ہر طرح سے مردانہ وار سر پہ کفن باندھ کر جان ہتھیلی پر لے کر مقابلہ کیا ہے۔ خوشا وقتے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے احمد نگر کے قلعے میں محبوس کر دیا تھا۔ اسی دوران جب انگریزوں نے بیوی کے انتقال پر آپ کو 3 دنوں کی رہائی کا حکم دیا تو امام الہند نے انگریز کی رہائی کو ٹھکرا دیا اور حقارت کے ساتھ کہہ دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے دن بیوی سے ملاقات ہو جائے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی زندگی کے تقریباً 16 سال جیل کی سلاخوں میں گزارے ہیں، اور شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قیمتی زندگی کے 11 سال قید فرنگ میں گزرے ہیں۔ اسی طرح مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی نے آزادی کی خاطر دردناک سزاؤں کو برداشت کیا ہے۔ انگریزوں کے پایہ تخت 21 نومبر سن 1931 عیسوی کو منعقد ہونے والی برطانیہ کی گول میز کانفرنس میں مولانا محمد علی جوہر نے یہاں سے جا کر اپنی خطاب میں کہا تھا کہ ہندوستان اس صورت میں واپس جاؤں گا کہ میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ ہوگا، میں غلام ملک میں واپس نہیں جا سکتا۔ اگر تم ہمیں آزادی کا پروانہ نہیں دو گے تو اس سرزمین میں دفن کے لیے تو 2 گز جگہ دینی ہی ہوگی۔ اب سوء اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہ مولانا مرحوم نے پروانہ آزادی یا غلام ملک میں واپس نہ آنے کی جو بات کہی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ طبیعت تو خراب تھی ہی، وہیں 1-1.5 مہینے کے اندر مولانا موصوف کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور آپ کو بیت المقدس لے جا کر انبیاء کرام علیہ السلام کے جوار میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت مولانا حسرت علی موہانی جیل کی سختیاں برداشت کرتے، انہیں ہر روز 1 من گیہوں پیسنے پڑتے اور طرح طرح کی تعذیب کی ان پر مشق کی جاتی۔ وہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ اسی طرح علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی تحریک آزادی میں زبردست رول ادا کیا۔ مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سوہاری، مولانا محمد میاں صاحب، مولانا حبیب الرحمن عثمانی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، یہ تمام حضرات علماء دیوبند کے ہراول دستہ میں تھے۔ علماء دیوبند اور جمعیت علماء ہند نے کانگریس کے شانہ بشانہ آزادی کی لڑائی لڑی ہے، جیل کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، عذاب و ایذا کے مزے چکھے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور دوسرے اہم قومی لیڈروں کو ہیرو بنانے والے ہمارے علماء ہی تھے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ موجودہ ہندوستان کے بابا قوم گاندھی جی، جن کے قداور بدھ ہندوستان کے چپا چپا پر نسب ہیں، ان کو گاندھی سے مہاتما گاندھی بنانے والا بھی ہندوستان کا ایک مشہور و عظیم عالم ہے، جس کو دنیا حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے علاوہ مولانا ظفر علی خان، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا محمد علی منگیری، مولانا عبد الماجد بدایونی، مولانا سید نصیر الدین، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا عبد القادر لدھیانوی، مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا فاخر الہ آبادی، مسیح الملک حکیم اجمل خان، مولانا عبدالحق مدنی، مولانا سید فخر الدین، مولانا شبیر احمد بھٹا،
صاحبان الہند مولانا سعید احمد دہلوی، ابو المحاسن مولانا محمد سجاد بہاری، مولانا محمد شبلی نعمانی، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی، ڈاکٹر مختار انصاری، علامہ انور صابری، خان عبدالغفار خان، تصدیق حسین خان شیروانی، رفیع احمد قدوائی، عبدالحمید عبدالمجید خواجہ، مسٹر آصف علی بیرسٹر، مولانا تجمل حسین، قدم رسول، مظہر الحق بیرسٹر، مسٹر ایس اے رحیم، ڈاکٹر ذاکر حسین صدر جمہوریہ، مسٹر صادق علی، سیف الدین کچلو اور سینکڑوں ان جیسے اہم لیڈران، مسلم زعما اور علماء اسلام کی قربانیوں کو اگر اہل ہند یاد کر لیں تو آج مسلمانوں کو غدار وطن اور ان کو غیر ملکی کہنے والے دشمن وطن فرقہ پرست شرم سے اپنا سر جھکا لیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ علماء و مسلم قائدین کا یہ قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر، احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں کبھی ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ آج کہتے ہیں کہ مسلمان وفادار نہیں۔ بہرحال آج اس آزادی کے موقع پر ہم تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ میرے محترم، آزادی کی اس طویل ترین تاریخ میں ہماری عورتوں کو بھی بے حرمت کیا گیا، ہمارے بچوں کو بھی ذبح کیا گیا، ہمارے کاروبار بھی تباہ کیے گئے اور املاک پر ڈاکہ زنی کی گئی، ہمیں کالا پانی کی اذیتیں بھی برداشت کرنی پڑیں اور مالٹا کے زندہ خانوں میں بھی ہمارے صبر و ضبط کا امتحان لیا گیا، پانی پت و شاملی کے میدانوں میں بھی ہمارا خون جذب ہوا ہے اور احمد نگر کے قید خانوں کو بھی ہم ہی نے اپنے عزم و حوصلہ کا نظارہ کرایا ہے، جلیان والا باغ کے خونی منظر سے بھی ہم گزرے ہیں، لاہور کی شاہی مسجد بھی ہماری قربانیوں کی شاہد ہے اور ہندوستان کے جس چپا پر بھی آپ دیکھیں گے، جس اینٹ کو اٹھائیں گے وہاں ہمارے خون کی مہک، ہمارے بزرگوں کے گرم گرم راتوں کے آنسوؤں کی نمی اور ہمارے جوانوں کے ولولے اور عزائم و حوصلے ملیں گے۔ بہار اب جو بھارت میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آزادی کا ہر ورق علماء و مسلمانوں کی بے پناہ قربانیوں اور مسلسل جد و جہد کی نقوش سے بھرا ہوا ہے، جس کے بغیر تاریخ کا ہر صفحہ ادھورا اور اس کا ہر باب نامکمل اور ہر عنوان پھیکا ہے۔ محترم، اس موقع پر میں اس بات کی بھی وضاحت مناسب سمجھتا ہوں کہ جہاں ہندوستان اتنی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے، وہیں ایک بھیانک سانحہ اور روح فرسا حادثہ تقسیم کی شکل میں بھی پیش آ گیا۔ اس کے ذمہ دار واقعی کون ہیں یہ تفصیل طلب ہے، مگر میں ایک بات کھل کر اور صاف لفظوں میں تاریخی حقائق کی روشنی میں کہنا چاہوں گا کہ تقسیم وطن کے ذمہ دار اگر لیگی مسلمان ہیں تو برادران وطن بھی ان سے کہیں زیادہ اس راہ کو ہموار کرنے والے ہیں، کیونکہ جب دہلی پارلیمنٹ میں تقسیم کا فیصلہ ہو رہا تھا اس وقت 600 ارکان جمع تھے، سب نے منظور کر لیا، مگر جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے مولانا حفظ الرحمان سیوہاری نے اس وقت اس کی زبردست مخالفت کی اور رہتی دنیا تک کے لیے اپنا وقار بنا لیا، مگر یہ ایک تنہا آواز تھی جو صدا بصحرا ہو گئی۔ محترم، یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ مسلمانوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کی شکل میں اپنا حق لے لیا۔
یقیناً اگر تقسیم کا مطالبہ کرنے والے مسلمانوں میں اہم قائدین محمد علی جناح اور مولانا شبیر احمد عثمانی جیسی شخصیتیں تھیں تو مخالفت کرنے والے قائدین اور رہبران بھی بے شمار تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاری، مولانا سید محمد میاں صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب جیسے اہم گرامی قدر اصحاب علم و فضل ان میں شامل ہیں۔ نیز جتنے مسلمانوں نے اپنا وطن پاکستان بنایا اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں نے ہندوستان میں رہنا پسند کیا، یہیں مرنا اور یہیں کی خاک میں دفن ہونے کو محبوب سمجھا۔ اکابر ثلاثہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی اور حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کا سہارنپور میں مجتمع ہو کر یہ معرکۃ الآراء فیصلہ کرنا کہ ہم جم کر یہیں رہیں گے ایک تاریخی یادگار ہے۔ قیام پاکستان کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد نے اکتوبر سن 1947 میں ہندوستانی مسلمانوں کو جامع مسجد دہلی سے پاکستان جانے والوں کا ارادہ کرنے والوں کو خطاب فرمایا تھا کہ میرے بھائیوں، یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے اس پر بھی غور کرو۔ تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ غلط ہے۔ اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے دماغوں سے سوچنے کی عادت ڈالو اور پھر دیکھو کہ تمہارے یہ فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں۔ آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو، مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ یہیں جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو اجلے نقش و نگار تمہارے اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آ رہے ہیں وہ تمہارا ہی قافلہ لایا تھا۔ انہیں بھلاؤ نہیں، انہیں چھوڑ دو نہیں، ان کے وارث بن کر رہو اور سمجھ لو کہ اگر تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر تمہیں کوئی طاقت یہاں سے بھگا نہیں سکتی۔ آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں اور اس کے تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے۔ اسے ہم اپنی محبت کا کھوٹ سمجھیں گے اگر مزاج زمانہ پہ ہم نہ بار ہوئے۔ محترم، سن 1947 عیسوی میں آزادی کے بعد جب گاندھی جی نے آل انڈیا ریڈیو پر سب سے پہلی تقریر فرمائی جو آج بھی ضرور ریکارڈ میں ہوگی، گاندھی جی نے کہا کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، لوگ مجھ پر دباؤ بنا رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں سے کہیں کہ وہ سب پاکستان چلے جائیں۔ گاندھی جی نے آل انڈیا ریڈیو سے پورے دیش کو خطاب کر کے کہا تھا کہ میں کیسے مسلمانوں کو کہوں کہ پاکستان چلے جاؤ، اس لیے کہ جب پورا دیش سو رہا تھا تو سب سے پہلے مولانا محمود حسن دیوبندی نے آزادی کے لیے سب کو جگایا ہے۔ گاندھی جی نے کہا مولانا حسین احمد مدنی نے قربانی دی، مولانا ابوالکلام آزاد نے قربانی دی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاری نے قربانی دی، میں کس زبان سے کہوں کہ تم یہ دیش چھوڑ کر چلے جاؤ؟ جس دیش کی آزادی کے لیے انہوں نے 10 سالوں کی، 15 سالوں کی، 20 سالوں کی سزائیں بھگتی ہیں، میں ان کو ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ دیش چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو میرے محترم، یہ ہے ہماری آزادی کی تاریخ۔ لیکن آزادی کا ثمرہ مسلمانوں کو کیا ملا؟ محترم، جس گلستہ کے حصول کے لیے مسلمانوں نے خار گلشن کو چنا تھا وہ ان کے لیے مقتل کی شکل میں تیار کھڑا ہے۔ افسوس کہ جس دھرتی کے لیے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا ہے اسی دھرتی میں آج وہ ظلم و ستم اور جور و جفا کے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، ان پر عرصہ حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے اور وہ پاکستان جانے کی بیہودہ باتیں کر رہے ہیں۔ جان و مال، عزت و آبرو پر
فتنے اور خطرے کا محیب سایہ ہر لمحہ اور ہر وقت تیار رہتا ہے، جس کو دیکھ کر مسلمان دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ اس حکومت کا رویہ اس قدر معاندانہ اور جانبدارانہ ہے کہ زندگی کا ہر پل 100 سال معلوم ہو رہا ہے۔ جدھر دیکھیے بے قصور مسلمانوں کے خون اور بے کس اور بے بس مسلمانوں کے آنسوؤں کا سیلاب امنڈ رہا ہے۔ آزادی کے بعد سینکڑوں شہر برباد کر دیے گئے، ہزاروں بستیاں تباہ کر دی گئیں، لاکھوں گھر جلا دیے گئے، کتنی ہی عورتوں کی عزت و آبرو کی دھجیاں بکھر گئیں، لاکھوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، ہزاروں مسجدیں زمین بوس کر دی گئیں اور سینکڑوں مقابر پر ناجائز قبضے کر لیے گئے۔ ہائے افسوس، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ میرے محترم، یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اس شجر آزادی کا پھل اور ثمرہ ہمارے حق میں بہت ہی زیادہ تلخ ثابت ہوا، جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں ختم نہیں ہو سکے گی۔ حقیقی آزادی کے لیے پھر سے اٹھنا ہے۔ میرے محترم، ہمیں اور آپ کو آزادی کے اس دن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے جس آزادی کا مطالبہ کیا تھا وہ آزادی ابھی میسر نہیں آئی ہے، اور وہ آزادی صرف ہم ہی کو نہیں بلکہ یہاں کے لاکھوں کروڑوں عوام کو نہیں مل رہی ہے۔ ابھی یہاں پر کتنے رہی ہے، ابھی یہاں پر کتنے مظلوم ہیں جو سسک رہے ہیں، ابھی کتنی عورتیں ہیں جو اپنے حقوق سے محروم ہیں، کتنے بچے ہیں جن کو تعلیم نہیں مل رہی ہے، کتنے غریب ہیں جن کو قحط کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، فاقوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو کیا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے مقاصد کے لیے اٹھیں؟ کیا یہ کام صرف انہی کا ہے کہ وہ انسانیت کی بات کہیں اور سب کے مسائل حل کرنے کا اور سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کرنے کا اعلان کریں، اور یہ مسلمان اتنا حقیر اور بے قیمت ہو جائے کہ اپنی بات بھی نہ کہے، دوسروں کی بات تو کیا کرتا اپنی بات بھی نہیں کر پائے، اس قدر حقیر اور بے حیثیت بن جائے کہ صرف تماشوں اور تفریحات میں لگا رہے، اس کو اخبار پڑھنے کو مل جائے اور کہیں جا کر تماشا دیکھ لے کہ آزادی کی کیسی سالگرہ منائی جا رہی ہے، کیسی رونق ہے، کیسی روشنیاں ہیں۔ جس کے دانشور طبقہ، پڑھے لکھے طبقہ کی یہ حالت ہو تو ایسی امت پر پھر ماتم ہی کیا جائے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ آزادی کا بھرپور جائزہ لیں اور بے لاگ جائزہ لیں، بے خوف اور نڈر ہو کر جائزہ لیں، اور آزادی کے جو کمزور پہلو ہیں ان کو پوری طرح اجاگر کریں اور اپنی تاریخ کو دیانتدارانہ اور منصفانہ طریقہ پر پڑھیں اور اس سے سبق لیں کہ ہمارے قریب کے اسلاف نے کیا کچھ کیا، اپنی نسلوں کو یاد دلائیں، مجمع عام میں لوگوں کو بتائیں، پبلک میں عوامی جلسوں میں لوگوں کے سامنے حقائق رکھیں، اور جن حقائق کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سے پردہ ہٹائیں اور لوگوں کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ پوری قوت اور طاقت سے کریں، اور وہ یہ منوا کر چھوڑیں کہ اس ملک کے اصل باشندے ہم ہیں، اس کے اصل حقدار ہم ہیں، ہم صرف باشندے نہیں بلکہ حقدار ہیں، ہم صرف رعایا بننے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ وزیر اعظم ہمیشہ ہندو ہوتا رہے، صدر جمہوری تو کاٹ کا الو ہوتا ہے، وہ تو مسلمان بھی بنا دیا جائے، چاہے نام ہی کا کیوں نہ مسلمان ہو، لیکن وزیر اعظم مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دوسرے نمبر کے شہری بنائے جا چکے ہیں۔ مسلمان اپنے حقوق کا مطالبہ کیوں نہیں کرتا؟ جب یہ ملک سیکولر ہے، ڈیموکریٹک ہے،
ڈیموکریٹک ہے، جب اس کا کانسٹیٹیوشن جمہوریت پر مبنی ہے اور سب کو یہ حق پہنچتا ہے، تو ایسا موقع کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کی پستی اور خود ان کی اپنے اندرون کی بے وقاتی ہے کہ وہ اپنے مقام کا احساس کھو چکے ہیں۔ احساس زیاں ان میں باقی نہیں رہا۔ یہ احساس زیاں اگر بیدار ہو جائے اور اس کا تہیہ کر لیں کہ ہم کو اپنے ملک میں سیاسی، معاشی، تعلیمی اور معاشرتی سارے حقوق لینے ہیں، اور یہ حقوق شہریت کی بنیاد پر لینے ہیں، اپنے برادران وطن کے ساتھ شرکت کی بنیاد پر بھی لینے ہیں، اور دستور کی بنیاد پر لینے ہیں، تو وہ دن دور نہیں جب ہم حقوق کی لڑائی میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ تو محترم، یہ ہے آزادی کا اصل پیغام، اور یہی وہ آزادی ہے جس سے ابھی ہم محروم ہیں، اور جس آزادی کے حصول کے لیے ابھی ایک لمبی لڑائی ہم کو لڑنی پڑے گی۔ آپ کے اور ہمارے بڑوں نے بڑی لمبی لمبی لڑائیاں لڑیں، چنانچہ 150-200 سال کی مکمل جدوجہد کے بعد آزادی ملی، لیکن ایسی آزادی کہ راتوں رات وہ ہم سے سلب بھی کر لی گئی۔ اب دوبارہ صورتحال کا جائزہ لے کر اور تاریخ کا مطالعہ کر کے اور مستقبل کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر نوجوان کم سے کم یہ ضرور طے کرے کہ اس دور کی تاریخ کو ہمیں بہت ہی گہری نگاہ سے پڑھنا ہے اور اس کی روشنی میں مستقبل کا خاکہ بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے اندر شعور پیدا کریں، تعلیم کو عام کریں، ذہن سازی کریں، اور پھر اپنے عہد گزشتہ کی بازیافت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ملت اسلامیہ کے فرزندوں کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔